سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. کوئی بات نہیں، تھینک یو، آپ لوگ آئیں میرے پاس. سر اس موجودہ معاشی جو صورتحال چل رہی ہے، جو ایمرجنسی کی ایک کنڈیشن ہے پاکستان میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس سے کس طرح سے نکل پائے گا؟ کیونکہ حالات بہت زیادہ دگرگوں دکھائی دے رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں جی، پاکستان تو بنا ہے قائم و دائم رہنے کے لیے، مگر یہ جو سیاستدان ہیں آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی یہ حالت ہے. تو اس کے لیے ہمیں اکانومیکل یا فائنینشیل ایمرجنسی ٹائپ چیز لانی پڑے گی، جس میں تمام سیاستدان مل کر بیٹھیں اور ملک کے بارے میں سوچیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اس وقت بہت ہی بری حالت ہے. فار ایگزامپل ہماری را مٹیریل کی ایل سیز بھی نہیں کھل رہی، اور بینک ڈالر جو ہماری ایل سی کھلی ہوئی ہیں وہ ریٹائر بھی نہیں ہو رہا ڈاکومنٹ. تو بڑی دوہری پوزیشن ہے. اور ادروائز ملک میں کرائسس کی وجہ سے اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے ہیو اینڈ کرائے ہو گیا ہے. لوگوں کو پتہ ہے جو بھی وہ امپورٹ والی چیز ہے اس کو ویسے ہی بائی کر کے ملک میں پینک پھیلا رہے ہیں. سر میں جاننا چاہوں گی کہ بڑی جتنی کمپنیز ہیں وہ ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہیں. حال ہی میں ڈاولنس نامی ایک جو کمپنی ہے، وہ بھی بہت بڑی کمپنی ہے، انہوں نے 1000 کے قریب اپنے ورکرز کو فارغ کیا، اور سننے میں آیا ہے کہ ابھی 2000 کے قریب اور ایسی لسٹ تیار کر لی گئی ہے جن کو فارغ کیا جائے گا. یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. تو ایسی صورت میں ایک معاشی ایکسپرٹ ہونے کے ناطے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے ہماری معیشت جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی، اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کس طریقے سے نکل پائے گی؟ ویسے انڈسٹری کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، بٹ الحمدللہ اتحاد کیمیکل میں جو ہمارے ملازم ہیں اس وقت، کیونکہ ہمارا کچھ را مٹیریل انڈیجینیس ہے، اس وجہ سے ہم نہیں سمجھتے کہ انشاءاللہ کسی ایک بھی مزدور یا کسی ایک بھی امپلائی کو ہم کم کریں گے یا نکالیں گے. اس کی ساری وجہ پولیٹیکلی ہے. لوگ یہ مل کے بیٹھتے نہیں ہیں، اور ہم پر کافی قرض ہے اس کو وہ سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں. ان کے اپنے جو خرچے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، اس کو وہ کرٹیل کرتے نہیں ہیں. نہ ان میں کچھ تھوڑی سی وہ ہے کہ سادگی اپنائیں. بہرحال ملک بہت مشکل میں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو نہیں سکتا. یہ سیاستدان آپس میں مل کر بیٹھے ہیں تو کافی بہتر ہو سکتی ہے. ساتھ میں یہ بزنس مین ہماری ایف پی سی سے آئی ہے، ہماری پی سی ایم اے ہیں، ایپٹما ہے، ان سب لوگوں کو بٹھا کر اور کوئی ایسا سولوشن نکالا جائے، اور کم سے کم 1 یا 2 سال کا ایسا فائنینشیل پیکج لایا جائے جس سے یہ جو کرائسس ہے اس سے نکلا جائے. سر ایک سوال میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ موجودہ حکومت تاجران کی ہے، بزنس مین کی ہے، اس کے باوجود بزنس بھی خطرے میں ہے پاکستان میں، اور جو تجارت ہے وہ بھی دن بدن کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کو اس کی کیا وجوہات دکھائی دیتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بیسک را مٹیریل کی ایل سیز وغیرہ کھولی جائے. ہمیں یہ اس وقت تو سب سے بڑا پرابلم آیا ہوا ہے. دوسرا کیا نام ہے، آپس میں یہ ہارمونی ضرور کریں. یہ آپس میں مل کے نہیں بیٹھیں گے کبھی بھی یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے، ورسٹ سے ورسٹ ہوتے جائیں گے. اس کے لیے بالکل اس وقت اینڈ پر آ گئے ہمارے ملک کے حالات فائنینشیل کنڈیشن میں. سر سب سے پہلے تو السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر آپ یوتھ کے نمائندہ ہیں، اور آپ بہت خوشی کی بات ہے کہ ابراڈ سے آپ بزنس کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، اور پھر جو جدت کی تعلیم آپ حاصل کر کے آئے ہیں اسے پاکستان میں آ کے آپ بزنس میں، انڈسٹری میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ماڈرنائز کر رہے ہیں پاکستان کی انڈسٹری کو. سر میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اتحاد کا مستقبل کیا ہے ایک انڈسٹری ہونے کے ناطے، اور فیوچر میں اس کے پلانز کیا ہیں؟ اتحاد کیمیکلز کا مستقبل تو پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم کیونکہ انڈسٹریز کو ہی را مٹیریلز پرووائڈ کرتے ہیں، تو کیونکہ انڈسٹریز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، انرجی کرائسس ہے ملک میں، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کیپٹل جو ہے وہ سارا ریئل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے جو کہ بہت ہی انپروڈکٹیو ایسیٹس ہیں. اس سے کوئی نہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے، نہ ایکسپورٹس جنریٹ ہو رہی ہیں، بلکہ لگژری امپورٹس ہی صرف جنریٹ ہو رہی ہیں. ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، کہ اس ملک میں کسی نوجوان یا یوتھ کے کیٹیگری میں جو لوگ ہیں، ایج گروپ میں جو ڈیموگرافک میں لوگ ہیں، ان کو اس ملک میں رہنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی آگے فیوچر ان کو نظر نہیں آتا. یہاں پہ نہ انسانی حقوق ہیں، نہ عورتوں کے حقوق ہیں، نہ ویمن امپاورمنٹ ہے.
تو اس ملک میں کوئی اپنا فیوچر دیکھے گا ہی نہیں تو وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہے گا. لوگ یہاں سے ڈنکی مار کے جس بھی طریقے سے پاسبل ہے بھاگ رہے ہیں اس ملک سے. تو اس ملک کے پالیسی میکرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ صرف اپنے اوپر ہی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کہ وہ ایکچولی اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس سب کرنے کے لیے دیر نیڈس ٹو بی اے کنسسٹنٹ اینڈ solid economic policy for the next 20 years at least, because if that's not the case, if policies keep changing, then no one's going to invest in this country. If no one's going to invest, then everything is going to get out of this country. Unfortunately بنگلہ دیش ہم سے آزادی لے کے بہت آگے ہم سے ترقی کر گیا ہے. وہ اس کے مین ریزن یہی تھی کہ فیمیل امپاورمنٹ کی ہے, وہاں پہ فیملی پلاننگ کی ہے, اور آپ دیکھیں وہ آج کہاں اس کی سٹینڈنگ ہے پر کیپٹا انکم میں, اور پاکستان کہاں پہ. پاکستان نے ریورس گیئر لگا لیا ہے, انڈیا اور بنگلہ دیش آگے کیوں آگے نکلتے جا رہے ہیں. رائٹ سر, پاکستان جو ہے ٹیکسٹائل ہب ہے, پوری دنیا میں ٹیکسٹائل ہب مانا جاتا ہے, لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ریسنٹلی پاکستانی انڈسٹری جو ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری اسپیشلی, وہ کرائسس کا شکار ہے. چونکہ اتحاد کیمیکل سب سے زیادہ ڈیل جو ہے کیمیکلز کے لیے ڈیل کرتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں, تو اس صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ ٹیکسٹائل بیسکلی پاکستان کی اس میں وہ تھی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا تھا کیونکہ کاٹن یہاں پہ بنتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں ایک زمانے میں کاٹن کا پاکستان جو بادشاہ ہوتا تھا, آج پاکستان امپورٹ کرتا ہے کاٹن پوری دنیا سے. یہاں پہ کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صرف وہ دھاگا بنا کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ بنگلہ دیش میں کوئی کاٹن نہیں ہے, لیکن اس کی گارمنٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے بھی ڈبل ہے. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں, وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں ایک نیشنل پالیسی بنی, گورنمنٹ چینج ہوئی, وہاں پہ بھی مداخلت تھی, یہ تھا وہ تھا, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ پالیسی جو انہوں نے امپلیمنٹ کی اس کو انہوں نے جاری رکھا. کہ انویسٹمنٹ اگر کسی بھی ملک نے لانی ہے, آل دے نیڈ از کنسسٹنٹ پالیسی. ایون اف اٹ از اے بیڈ پالیسی, دا انویسٹر ول میک ارینجمنٹس فار دیٹ بیڈ پالیسی اینڈ میک اے اسٹریٹجی اکارڈنگلی. But the policy needs consistency. You cannot have someone coming in for a year, one foreign minister coming in for a year making a policy, and then someone from the same party, let alone a new government, changing the entire policy. This only leads to confusion in the investor, and اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے پھر ایک ہی سیکیور انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, ریئل اسٹیٹ, اور بس اس پہ اسپیکولیشن میں سارے انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اور سیکٹر انسینٹیوائزڈ ہی نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے. سر بینگ آپ ایک نوجوان نسل کے جو ہے نمائندہ ہیں, اور آپ نے انڈسٹری کو جوائن کیا اور اس کو آپ سہارا دینے کے لیے, اس کی معیشت کے اندر اپنا جو ہے ان پٹ دینے کے لیے آپ آگے بڑھے ہیں, اسٹیپ فارورڈ ہوئے ہیں. تو آپ ہماری دیکھنے والی جو نوجوان نسل ہے وہ کسی بھی طبقے سے یا کسی بھی کلاس سے بلانگ کرتی ہے, آپ ان سے کیا امید کرتے ہیں؟ پیرالل میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ اتحاد کیمیکلز کے ڈائریکٹر ہونے کے ناطے سے اس گورنمنٹ سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو کس طریقے سے وہ سنبھالا دے سکتی ہے؟ انرجی جو ہے اس پہ فوکس کریں. ہم لوگوں کے لائن لاسز بہت زیادہ ہے, آپ کے گیس سیکٹر میں بھی آپ کے لاسز بہت زیادہ ہیں, تھیفٹ بہت زیادہ ہے. اگر وہ تھیفٹ سٹاپ نہیں ہوگا, انڈسٹری آج پے کر رہی ہے, کل انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی, تو وہ بھی پھر کیسے غریب عوام زندہ رہ سکتی ہے؟ چوری چکاری ہے, اس نے مار دیا ہے. آپ کی ٹیکسیشن انکنسسٹنٹ ہے, آپ ایک کارپوریٹ ٹیکس لگا دیتے ہیں, آپ مطلب جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اسی کو آپ اور ٹیکس کر رہے ہیں. آپ نے نئے ایونیوز ڈھونڈنے ہیں, نئے ٹیکس میکینزمز ڈھونڈنے ہیں, اور آپ نے ریئل اسٹیٹ کو ڈس انسینٹیوائز کرنا ہے, بیکاز ریئل اسٹیٹ از دا اونلی سیکٹر وچ از ان ٹیکس اینڈ آل دا بلیک منی فلوز اوور دیر. رائٹ. اور سر یہ جو ہماری یوتھ جو کہ پاکستان کو جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ چھوڑنا چاہ رہی ہے اور اس کو اون نہیں کرتی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ جلد از جلد بھاگ جائیں اس ملک سے. ریئلی سر, جبکہ آپ ابراڈ سے واپس یہاں آئے ہیں اور آپ نے خود اس کو جوائن کیا ہے. میں آئی ہیو بین لکی ٹو ہیو این اپرچونیٹی ٹو ہیو سم تھنگ اوور ہیئر. Otherwise there is nothing to offer for anyone in this country, unfortunately, because of the policies of the past 70 years.
تو سر لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ خود ایک نوجوان نسل کے نمائندہ ہیں، تو آخر کیوں ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں جتنے نوجوان آپ اپنا ان پٹ کر رہے ہیں یا اسٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں، کیوں وہ ایک گیٹ ٹوگیدر نہیں کرتے، ایک گروپ نہیں بناتے، اور کیوں وہ کوئی انیشیٹو نہیں لیتے ہیں، ایک ارج نہیں کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو، یا کوئی نیا فیوچر پلان نہیں دیتے ہیں، ایک پالیسی نہیں سجیسٹ کرتے ہیں، آخر وہ لوگ اپنا ان پٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا ایک اور کافی وہ ہے پرابلم ہے کہ یہاں پہ جو اولڈر جنریشن ہے اس نے کبھی ینگر جنریشن کو وہ نہیں دیا، اپرچونٹی ایز سچ نہیں دی. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ میں بڑا ہوں تو میں ٹھیک ہوں، یہ پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے، اور جس کی وجہ سے یوتھ بہت ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. جس نے ٹائم کے ساتھ چینج نہیں کیا وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اور یہ ہم لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو بالکل یہی سب نظر آتا ہے. سر بہت شکریہ، میں جانتی ہوں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اسپیشلی یہ وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو.